آنا نامناسب، تیرا آنا مجھے نامناسب، تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اب تو میرا سلوک دیکھ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی تھی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بندہ قبر میں ہوگا تو ایسے اس کی جو پسلی ہیں ایسے ایک دوسری کی پسلی میں پھنس جائیں گی، تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے بھی نماز پڑھی ہوتی۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک اژدہا جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا، وہ صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک اس کو ڈستا رہے گا، اور جب وہ ایک بار اس کو ڈسے گا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 ہاتھ وہ زمین میں دھس جائے گا۔ اس کے بعد جب عصر کا، زہر سے عصر کا اور عصر سے مغرب کا اور مغرب سے عشاء کا، جب تک یہ ٹائم ہوگا وہ اژدہا اس کو ڈستا ہی رہے گا، تو وہ بہت خوفناک منظر ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم کوشش کریں گے اس اژدہا سے بچنے کے لیے، ہم نے نمازیں پڑھنی۔ اچھا، آپ ارادہ ضرور کریا کریں، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں یا کوئی بھی بتا رہا ہو اس ایسی چیز کا تو ارادہ کر لو۔ ارادے کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 بندے ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک نیکی ہوگی اور جس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، تو اللہ پاک کے ہاں حضور پیش ہوں گے۔ وہ جس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی وہ کہے گا یا اللہ میں آ گیا، تو اللہ پاک کہیں گے تمہاری ایک نیکی کم ہے، جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، تو پھر جنت میں جانے والے بنو گے۔ آپ وہ جا رہے ہیں ماں کے پاس، باپ کے ساتھ، بھائیوں کے پاس، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے رہا ہے، اور جس کے پاس ایک نیکی وہ بھی اس کے پیچھے ہے کہ اگر اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا تو میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو وہ بھی اس کے پیچھے چلتا ہے کہ جہاں سے یہ لے گا وہاں سے میں بھی لے لوں گا۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جس سے بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، میرے پاس تو پہلے ہی کام ہے، میں تمہیں کیسے نیکی دے دوں؟ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، کوئی نہ دوست کام آئے گا۔ تو پھر وہ بندہ سوچے گا، وہ کہے گا، وہ رو رہا ہوگا کہ بھئی میرے پاس نیکی ہوتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ اب وہ بندہ جو ہے جس کے پاس ایک نیکی وہ کہتا بھائی تجھے کسی نے نیکی نہیں دی، وہ کہتا تو وہ کہے گا چھوڑو ان کو، یہ لو نیکی ایک، میں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو ایک نیکی لے کے جنت میں چلے جا۔ تو بندہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا یار مجھے کیا پتا کہ تم وعدے پہ قائم رہے گا، میرے ساتھ چل، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے سامنے یہ بات کر۔ تو وہ بندہ کہے گا چلو میں نے تو دی ہے، میں تو اللہ کے پاس بھی جا کے کہہ دوں گا۔ تو اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی نیکی لے آئے؟ تو کہے یا اللہ میں لے آیا۔ تو کہے اس نے دی جو نیکی، وہ کہے گا جی اس بندے نے مجھے نیکی دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کے کہیں گے وہ آج تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے سخی ہو گیا، آج تو نے اتنی سخاوت کر دی، تمہیں پتہ ہے کہ کیا حشر ہونے والا ہے اور تو پھر دے رہا ہے نفسا نفسی کی حالت میں اس کو نیکی۔ تو کہے گا یا اللہ میرے پاس تو تھی ایک، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا، اس کا تو کام بن جائے، دنیا میں تو میں نے یہ کچھ کیا نہیں، چلو آخرت میں ہی یہ کام کر لوں، یہ سوچ کے میں نے اس کو نیکی دے دی ہے اللہ۔ تو اللہ پاک کہیں گے اچھا تو پہلے تو جنت میں جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک کہیں گے پہلے تو جنت میں جا، ایسا غفور الرحیم ہمارا رب ہے، ایسا غفور الرحیم ہمارا رب ہے کہ ایک نیکی والا جس نے اس قیامت کے دن رحم کیا اس کے اوپر، اور اللہ پاک کہے گا کہ جا تو پہلے جنت میں، یہ بعد میں جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ جس کی زیادہ نیکی ہے وہ بعد میں جائے گا، ایک نیکی والا تو جا جنت میں۔ تو الحمدللہ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا جہاں ہم بیٹھے ہیں 100 سال بھاگتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی، اس سے بھی وسیع ہے۔ تو میرے بھائی دوستو ارادہ ضرور کیا کریں، جب کوئی کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو فوراً ارادہ کر لو کہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فوراً کہہ دیتے کہ اس کی نیکی لکھ لو، اس کا ارادہ لکھ لو۔ تو پھر جب کوئی برائی کا کام سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ برائی نہ کر لے اس وقت تک اس کو نہ لکھنا۔ اتنا غفور الرحیم ہمارا رب ہے۔ کسی نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا عمر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کیا حساب ہے، اللہ کو آپ کیسا سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی صاحب پاک پہلو میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ان کی جو بات تھی وہ بھی کمال تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو ایسا رفیق سمجھتا ہوں، ایسا شفیق سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو کہیں اللہ پاک کہ جہنم میں چلے جائے اور ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں چلے جائے تو وہ میں ہی ہوں گا۔
وہ ساری دنیا کے علاوہ وہ میں ہی ہوں گا. اور خوف اور ڈر اتنا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ ساری دنیا جنت میں چلے جائے اور ایک بندہ جہنم میں چلے جائے تو مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ. تو یہ خوف اور ڈر کی اور امید کی اتنی ہم میں بھی ہونی چاہیے باتیں. اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. آج آپ وعدہ کر لو، آپ اتنا وعدہ کر لو، اللہ نے آپ کو بلایا ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو یہاں نہیں بلا سکتی، کوئی پیسہ یہاں آپ کو نہیں بلا سکتا. اللہ کے تم پیارے ہو، اللہ کے تم ایسے پیارے ہو کہ یہاں اللہ کی دھرتی پہ آ گئے، اللہ کے نبی کے گھر پہ پہلو میں آ گئے. یہ تم کتنے خوش نصیب ہو تم نہیں سوچ سکتے. آج سے تم نے وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے. آج سے تم نے ایک وعدہ کرنا. مجھے کل ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ بات آپ نے کرنی، مجھے وہ فوراً یاد آ گئی. دیکھو ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے. ہم سب یہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے. ہمارا بھروسہ ہے اللہ پہ، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن آپ کو ایک بات جو ہے وہ یاد ہی کرانی ہے. آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، سب کو پتہ ہے. کسی نے آپ کا دل دکھایا یا آپ نے کسی کا دل دکھایا تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے اسے کو معاف کر دو. اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. یہاں سے پاک ہو کے جاؤ. تمہارے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. تم سوچ لو کہ اس نے میرا نقصان کیا، میں نے اس کو معاف کیا. جب آپ یہ تہیہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش، وہ آپ کو خوش کریں گے کہ کہیں گے کہ ہیں میرے گھر میں آ کے اس نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ اس نے اس کا نقصان کیا تھا. تو میرے بھائیو دوستو، آج آپ سب وعدہ کر لیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے وہ جہنم میں نہ جائے. کیونکہ یہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، جب تک جس کا حقوق ہم نے غصب کیا، جس کا حقوق ہم نے مارا، وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی نہیں کرے گا. ہاں وہ ایک بات اور ہے کہ اللہ اس کو خوش کر کے وہ آپ کو معافی دلا دے، وہ ایک اور بات ہے، وہ ایک اور مسئلہ. لیکن آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، دل کے اوپر چاہے پتھر رکھ کے کرنی ہے کہ ہم نے اس کو معاف کیا. جس نے ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہم نے اس کو معاف کیا، اللہ کے نام پہ معاف کیا. اور جو بھی کام ہم نے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ میں اس کے بدلے میں یہ لوں گا، میں اس کے بدلے میں نہیں. اللہ کہتا ہے تو ایک بار میرے لیے کر، میں دیکھ تمہارے کتنے کام کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کام کرنے ہیں، میں نے کرنے ہیں، مجھ سے کرا لے کام. تو جب اللہ ہمارے کام کرنے والا ہے تو ہم کیوں کسی کو آڑے میں لائیں. تو میرے بھائیو دوستو، آج تہیہ کریں گے جی. تہیہ ایک نیکی اس کی بھی ملے گی. معافی دے دیں اس کو معاف کر دیں. اس کو معاف کریں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور جو پہل کرے گا اللہ اس کو زیادہ اجر دے گا. اور جو اس کے بعد دوسری طرف سے آئے گا پھر اللہ اس کو بھی اجر دے گا، لیکن پہل کرنے والے کو زیادہ دے گا. اس کے بعد میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کو عام کر دو. سلام کو عام کر دو. سلام کا مسئلہ عام کرنے کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم کسی مومن کے پاس، کسی مسلمان بھائی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاتھ ملانا ہے. ایسے ہاتھ ملانا ہے، ایسے ہاتھ ملانا ہے، پورا ہاتھ ملانا ہے، تھوڑا ایسے ہاتھ نہیں ملانا. جو آپ سے اتنا تھوڑا ہاتھ ملائے جھٹک دو اس کو کہو نہیں بھائی یہ پورا ہاتھ ملانا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حدیث پڑھی ہے. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ جو مسافہ کرتے ہیں ان کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے، ابھی ہاتھ پورا چھوٹا نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ 50 سال کے گناہ ہیں، چاہے وہ 20 سال کے گناہ ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی ہے. اس کے بعد میں نے اس کی تصدیق کی ہے. 2 مفتیوں سے میں نے اس کی تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اس بات کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے کبھی پھر ملاقات کی تو مجھ سے گریبان کو آگے پکڑ لینا ہے کہ بھائی تو نے یہ کیا بات کہہ دی تھی، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. جا کے کسی بھی مفتی، اچھے مفتی، بڑے عالم سے پوچھ لینا کہ بھائی ایک بندے نے یہ ہمیں بات بتائی تھی کہ دعا سلام لینے سے، دعا سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، دونوں کے، جو کرتا ہے اس کے بھی اور جس سے کرتا ہے وہ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے آپ نے اس کے ساتھ سلام لینی ہے. وہ بھی آپ کو ایسے کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. دیکھو 50 سال کے ہیں، 100 سال کے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کلمہ اس کی اتنی طاقت ہے 100 سال بندہ گناہ کرتا رہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا رہے، جتنا وہ کر سکتا ہے کر لے، زمین آسمان کو پر کر دے اور کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اور اسی وقت اس کی موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کلمے کی اتنی پاور ہے۔ کلمہ یہ 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور کلمہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے رکھ دیا جائے تو وہ کلمے والا جو چھاپا ہے وہ نیچے جائے گا اور وہ دوسرا جو ہے وہ اوپر چلے جائے گا۔ اتنی کلمے میں طاقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اس کی تسبیح ایک دن میں ایک بار تو لازمی کر لیا کرو، ویسے اگر 5 بار کر لو تو کیا بات ہے، کیونکہ جو ذاکرین ہے اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کے لیے جنت میں ایک دروازہ